اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، ریز اکیڈمی کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا نام مصطفیٰ کمال ہے اینڈ آئی ایم لیکچرر ان انگلش لینگویج۔ آج اس چینل کا آغاز کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمام طالب علم جو کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جن کی کلاسز متاثر ہوئیں ان کے کالجز میں، ان کے اسکولز کے اندر، اس کمی کو پورا کیا جائے۔ تو گرامر کا جو سلسلہ ہوتا ہے، انگلش گرامر کا جو سلسلہ ہوتا ہے، وہ اسکولز کے اندر بھی اس حد تک اس کے اوپر وقت جو ہے وہ ٹیچر نہیں دے سکتے، کیونکہ دے ہیو ٹو کور اے لاٹ آف سلیبس۔ اس سلیبس کو کور کرنے کی وجہ سے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ گرامر کے بنیادی کانسیپٹس کو بچوں کو پڑھا سکیں 9th اور 10th لیول کے اوپر، اسپیشلی 6th 7th یا 8th کی کلاسز ہوں، اس میں تو بچوں کو بہت آرام سے جو ہے وہ گرامر کا کانسیپٹ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب بچے 9th اور 10th میں آ جاتے ہیں، ان کے پاس سائنس سبجیکٹس کا اتنا برڈن ہوتا ہے کہ وہ انگلش گرامر کو اتنا وقت نہیں دے سکتے، اور پھر بعد میں ان کے لیے بہت بڑا وہ پرابلم بن جاتا ہے۔ کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری تمام سائنسز، تمام جو ہمارے جو ماڈرن سبجیکٹس ہیں وہ انگلش میں ہی ہیں۔ if you don't have a strong foundation of the language, sound foundation of the language اگر نہیں ہوگی آپ کی، تو you cannot make good progress۔ مطلب you will make some progress، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ پروگرس تو آپ کریں گے، لیکن یہ کہ ایک اچھی پروگرس کے لیے you must have a sound foundation of English grammar and English composition. How can you make the sentences and how can you express yourself, right? So یہ جو آج کا پہلا لیکچر ہے، this is about the sentence، کہ گرامر کے اندر سینٹنس جو ہوتا ہے that is the basic structure۔ ہر انڈرسٹینڈیبل گروپ آف ورڈز جو ہوتا ہے that is called a sentence۔ مطلب جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم الفاظ ہی کو استعمال کرتے ہیں، جب ان الفاظ کو خاص ترتیب میں لا کر ہم ڈیلیور کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ ہماری بات کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے الفاظ کا ایک خاص سیکوینس کے اندر ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو جیسے میں مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جان ایٹس آئس کریم، جان ایٹس آئس کریم۔ اب یہ تین لفظ ہیں، ایک جان ہے، ایک ایٹس ہے اور ایک آئس کریم ہے۔ میں نے ان کو ایک خاص آرڈر میں لکھا ہے نا، جان ایٹس آئس کریم۔ آپ سمجھ گئے میری بات کا مطلب کہ جان آئس کریم کھاتا ہے۔ لیکن اگر میں اس کو یوں کہوں گا کہ ایٹ جان آئس کریم، تو ظاہر بات ہے کہ آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹنس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا آرڈر کا ہونا، ان کی ترتیب کا ہونا، دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ تو یہ یاد رکھیں کہ a sentence is a group of words which makes a complete sense۔ اچھا، ریگارڈلیس آف دس کہ وہ سینٹینس کتنا لانگ ہے یا کتنا شارٹ ہے، یہ اس چیز کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا۔ ایک سینٹینس جو ہے لینگویج کے اندر، انگلش لینگویج کے اندر، جو ایک ورڈ پر بھی ایک سینٹینس کنسسٹ کر سکتا ہے، 2 ورڈز پر بھی کر سکتا ہے، 3 پر بھی، اور یوں کہہ لیں کہ بھی 50 60 70 80 دیر از نو لمٹ فار اے سینٹینس، رائٹ۔ ایک بہت بڑا سینٹینس جو ہے وہ بڑے بڑے سینٹینسز ہم یوز کرتے ہیں، مختلف بکس کے اندر آپ پڑھیں، اور چھوٹا سا سینٹینس فار ایگزامپل میں کسی کو کہتا ہوں، فار ایگزامپل آپ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا، میں آپ کو کہتا ہوں گو، آپ میری بات کو پک کرتے ہیں اور آپ چل پڑتے ہیں۔ اٹ مینس کہ میں نے صرف گو کہا اور آپ نے میری بات کو سمجھ لیا، تو اس کا مطلب گو از اے سینٹینس، دیٹ از اے سنگل ورڈ سینٹینس۔ یہ جو امپیریٹیو سینٹینسز ہوتے ہیں نا، جس میں ہم کسی کو کسی کام کے کرنے کا کہتے ہیں، یہ ایکچولی ایک سینٹینس ہی ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم کلیئرلی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ کہ جو سینٹینس ہوتا ہے نا، وہ ایک ایسا گروپ آف ورڈز ہوتا ہے وچ گیوز یو سم سینس اینڈ یو کین انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ یو کین ایکٹ اکارڈنگلی۔ آپ اس بات کے مطلب کو پورے اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں نا۔ تو سینٹینس از دا بیسک اسٹرکچر آف کمپوزیشن۔ جب بھی آپ انگلش لکھنے کے لیے ٹرائی کرنا شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے یو ہیو ٹو ٹیک سپورٹ آف سینٹینسز، رائٹ۔ اگر آپ کو سینٹینس کی فارمیشن آتی ہے تو آپ اچھی انگلش کا ایک کمپوزیشن پروڈیوس کر سکتے ہیں۔
تو جو انگلش کے اندر جو کامنلی یوز ہونے والے جو سینٹنسز ہیں نا، ایک سے سینٹنس کے یوں کہہ لیں کہ سینٹنس کو ہم کچھ کائنڈز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. جو موسٹ کامنلی یوزڈ کائنڈز ہیں، ویسے تو زیادہ کائنڈز بھی ہیں، مختلف گرامیرینس نے مختلف کائنڈز بیان کی ہیں. تو یہاں پر جو میں کائنڈز بیان کروں گا، میں 4 بیان کروں گا، اور ان کا نام ہے پہلا جو سینٹنس ہے اس کو کہتے ہیں افرمیٹیو سینٹنس. افرمیٹیو سینٹنس جو ہوتا ہے ایک سادہ جملہ ہوتا ہے، مطلب جو کسی چیز کی افرمیشن کر رہا ہوتا ہے یا نیگیشن کر رہا ہوتا ہے، مطلب کوئی کام ہونا یا نہ ہونا، کوئی اسٹیٹمنٹ ہے یہ نا. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ آئی گو ٹو اسکول، میں اسکول جاتا ہوں. یا میں کہتا ہوں آئی ڈو ناٹ گو ٹو اسکول، میں اسکول نہیں جاتا. اس کا مطلب کہ آئی ہیو گیون یو جسٹ اے اسٹیٹمنٹ نا، میں نے آپ کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں اسکول جاتا ہوں. تو دس از کالڈ این افرمیٹیو سینٹینس. اس کا دوسرا نام جو ہے وہ ڈکلریٹو سینٹینس بھی ہے، اس کو انگلش میں ہم ڈکلریٹو سینٹینس بھی کہتے ہیں. تو اس کے بعد جو دوسرا سینٹینس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹروگیٹو سینٹینس. جس وقت ہم کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ وی آر آسکنگ سم کویسچن، وی آر آسکنگ سم کویسچن، ہم کسی سے کوئی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں. جو سوالیہ جملے جن کو اردو میں کہا جاتا ہے، انگلش میں ان کو کہا جاتا ہے انٹروگیٹو سینٹینسز نا. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں وائی آر یو واکنگ سو فاسٹ، آپ اتنا تیز کیوں چل رہے ہیں. اب میں نے یہ ایک کویسچن کیا نا، تو یہ جو سینٹینس ہے یہ ایک علیحدہ کائنڈ آف سینٹینس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینس، رائٹ. تو یہ 2 سینٹینسز کی میں نے آپ کو کائنڈس بتائی، پہلی افرمیٹیو بتائی، دوسری آپ کو بتائی انٹروگیٹو. اچھا، اس کے بعد جو ایک تیسری جو موسٹ کامنلی یوزڈ کائنڈ آف سینٹینس ہے اس کو کہا جاتا ہے امپیریٹیو سینٹینس. اچھا، امپیریٹیو سینٹینس کو اردو میں جو ہے ہم کہہ دیتے ہیں حکمیہ جملے. جب ہم کسی بات کا کسی کو کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں، یا ہم اس سے کوئی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم اس سے کوئی التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ پلیز ڈونٹ ڈو اٹ نا، تو یہ اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں ان کو ہم امپیریٹیو سینٹینسز کہتے ہیں نا. حکم کے سینس میں جیسے میں کہتا ہوں کہ دا جج سیڈ ٹو دا کریمنل گیٹ آؤٹ آف دا کورٹ، گیٹ آؤٹ آف دا کورٹ، کہ عدالت میں سے باہر نکل جاؤ. یہ ایک حکم ہے نا، دس از امپیریٹیو سینٹینس. اچھا، امپیریٹیو سینٹینس کے بارے میں یاد رکھیں کہ ہمیشہ ورب سے اسٹارٹ ہوتا ہے نا. جیسے میں کہتا ہوں رائٹ اے لیٹر ٹو یور فرینڈ، کہ اپنے دوست کے خط لکھیں. اب میں نے رائٹ سے اس کو اسٹارٹ کیا نا. جب میں کہتا ہوں پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر، کہ برائے مہربانی مجھے پانی کا ایک گلاس دے دیں، پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر، تو یہ بھی ایک امپیریٹیو سینٹینس ہے. یا کسی کو میں کہتا ہوں کہ ہیو پٹی آن می، کہ مجھ پر رحم کھاؤ، مجھ پر ترس کھاؤ نا. اب یہ ایک انٹریٹی ہے نا، ایک التجا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ مجھ پر رحم کھاؤ. تو یہ سارے کے سارے جو جس کیٹیگری میں آتے ہیں، جو وائڈر کیٹیگری ہے، دیٹ از کالڈ این امپیریٹیو سینٹینس. تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی. پہلا میں نے آپ کو بتایا افرمیٹیو سینٹینس اور ڈکلریٹو سینٹینس، پھر دوسرا میں نے آپ کو بتایا انٹروگیٹو سینٹینس، اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا امپیریٹیو سینٹینس. اچھا، جو 4تھ کائنڈ ہے نا، وہ بھی سینٹینسز کی بڑی مشہور کائنڈ ہے، اور وہ استعمال اگرچہ کہ ہماری ڈیلی لائف میں کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں. ایسے سینٹینسز جس میں ہم اپنی سڈن فیلنگس کا اظہار کرتے ہیں، بہت یعنی مطلب جس میں ہم اپنے خیالات، اپنے جذبات کا اظہار اس انداز میں کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ اس سے متاثر ہو جائے نا. جیسے اب مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ہورا وی ہیو ون دا میچ، کہ واہ بھائی واہ، ہم نے تو میچ جیت لیا. اب یہ جو ہورا کا جو ورڈ ہے نا، اس کے بعد ہم ایک ایکسکلیمیشن سائن لگاتے ہیں. ایسے ورٹیکل لائن ہوتی ہے، نیچے ڈاٹ ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں سائن آف ایکسکلیمیشن نا. تو یہ سائن آف ایکسکلیمیشن یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے یہ جو بات ہم نے کی، ہم نے بالکل اپنے دلی جذبات سے کی ہے نا، ہم نے بالکل جوش اور جذبے کے ساتھ. اس میں ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے، ہمارا انتھوسیازم بھی ہوتا ہے، رائٹ. تو یہ جو سینٹینسز ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، بعض اوقات ہم خوشی کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، بعض اوقات حیرت کا ہم اظہار کرتے ہیں. میں کہتا ہوں واو واٹ اے بیوٹیفل پکچر از دس. پھر میں کہتا ہوں جی کہ الاس ہی از روئنڈ، کہ افسوس کہ وہ تباہ ہو گئی. اس طرح کے جو سینٹینس ہوتے ہیں نا، اس میں ہم ایکسکلیمیٹری ورڈز بھی یوز کرتے ہیں، ایکسکلیمیشن کا سائن بھی یوز کرتے ہیں، اور ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. تو دس از کالڈ ایکسکلیمیٹری سینٹینس، رائٹ. تو اب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ سینٹینس جو ہوتا ہے دیٹ از اے گروپ آف ورڈز وچ گیو اے کمپلیٹ سینس، رائٹ. اینڈ اٹ ہیز 4 کائنڈز موسٹ کامنلی یوزڈ ان انگلش لینگویج. پہلی جو ہے وہ ہوتی ہے افرمیٹیو سینٹینس وچ گیوز سم اسٹیٹمنٹ. دوسری ہوتی ہے انٹروگیٹو سینٹینس وچ گیوز سم کویسچن. تیسری ہوتی ہے امپیریٹیو سینٹینس ان وچ وی گیو سم کمانڈ، وی ڈو سم ریکویسٹ، یا کوئی انٹریٹی ہوتی ہے. اور 4تھ جو کائنڈ ہے وہ ہوتی ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینس،
ایکسکلیمیٹری سینٹینس وہ سینٹینس ہوتا ہے ان وچ یو گیو یور سڈن ایموشنز، یو ایکسپریس یور سیلف، سڈن ایموشنز ہوتے ہیں، اس میں ایکسکلیمیٹری ورڈز یوز ہوتے ہیں، اور اس میں سائن آف ایکسکلیمیشن یوز ہوتا ہے، اور وہ کیسے لگایا جاتا ہے، ایک ورٹیکل لائن ہوتی ہے، اس کے نیچے ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگاتے ہیں. تو دس از آل اباؤٹ دا سینٹینس. دس از دا موسٹ بیسک تھنگ. If you want to study it more, you can consult internet and different websites. اس میں kinds of sentences given ہیں، اس کو بھی study کریں. اور if you have any query, you can discuss it with me. Thank you very much.